السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے پورٹلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ملٹی ڈائمنشنز کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس پر جو کئی عذاب آئے ان پر بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جس کے اندر بہت سارے مینڈک، بہت ساری ٹڈیاں، بہت ساری جوئیں، اس طرح کے عذاب اس پر نازل ہوئے۔ اس ضمن میں ہم سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 133 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو قرآن کریم میں سورہ نمبر 7 ہے، اس کی آیہ نمبر 133۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو گویا ہم نے ان کی طرف یہ چیز بھیجی۔ کیا بھیجی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے پہلی چیز جو ذکر کی وہ الطوفان کا ذکر کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ اب اس ضمن میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ طوفان کی کیفیت بڑی جداگانہ تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی، اچھا اس کا ذرا پس منظر بھی میں آپ کو دے دوں کہ جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کے عذاب بہت زیادہ بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کے عذاب مسلمانوں پر، کیونکہ اس زمانے میں وہی مسلمان ہیں نا اس دور کے، تو ان پر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو باری تعالیٰ ان کی روک تھام کا انتظام کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روک تھام کے لیے معاملہ یہ کیا کہ ان کی طرف ایک بہت گہرا بادل بھیجے ان کی طرف۔ اچھا جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھے کہ بادل جمع ہو رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے بارش کا آنا تو زبردست چیز ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی۔ بادل آئے، بارش بھی ہوئی، لیکن وہ بارش طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ اچھا اب اس کے اندر جو میں آپ کو پوائنٹ جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں وہ یہ کہ جب یہ طوفان آتا تو بنی اسرائیلیوں کے گھر پہ طوفان آتا، ان کے پڑوس میں یہ فرعونیوں کے گھر پہ عذاب آتا، لیکن پڑوس میں رہنے والے بنی اسرائیلیوں کو کچھ نہ ہوتا۔ یعنی فرعون اور اس کے ماننے والے جو تھے نا، اس کے دین پہ اس کے پیروکار جو تھے، ان کے گھروں میں تو عذاب آتا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب شدید بارش ہونے لگی تو یہ قبطیوں کے، یہ فرعونیوں کے گھر بھرنے لگ گئے، اور پڑوس میں جو بنی اسرائیلی تھے ان کے گھر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوا۔ یہ عجیب قسم کی بارش تھی۔ یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پردے حائل کر دیے تھے کہ زمین میں ایسے پردے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، اور وہ پردے ایسے تھے کہ بارش بس وہیں برستی تھی جہاں حکم ہوتا تھا اور ادھر ادھر نہیں برستی تھی۔ اگر انسان غور کرے نا کہ یہ کیسے پردے حائل تھے کہ بارش کا پانی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، صرف وہیں برستا تھا جہاں اسے حکم ہوتا تھا۔ اور یہ گھروں کی بات ہو رہی ہے، محلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بڑی بڑی زمینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کے تو کھیت کے اندر اتنا برسا اور برابر والی کھیت میں نہیں برسا۔ کھیت تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہاں تو ہم گھروں کی بات کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے نا، اور کیا قسم کا اس کے اندر ایک انتظام ہوگا، ہم اور آپ اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا کبھی بادل کا شیپ دیکھا ہے آپ نے؟ ارریگولر سا شیپ ہوتا ہے، کوئی ریگولر شیپ نہیں ہوتا، کوئی ایسے ریکٹینگولر یا سکوائر بادل نہیں آتے۔ تو یہ ایک کمال تھا نا کہ یہاں بارش ہو رہی ہے فرعون کے چاہنے والوں کے گھر پہ، تو وہاں پہ پانی بھرا جا رہا ہے۔ اچھا کھیتوں کا معاملہ بھی یہی تھا، کھیتوں پہ جب بارش ہوتی تھی تو فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کے کھیت تباہ ہو رہے تھے، اس میں پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ اس کی تباہی کا موجب ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف جو بنی اسرائیل تھے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا کے ساتھ فرمایا، ہم نے ان کی طرف یہ چیز بھیجی، طوفان۔ اس کے بعد جو 3 چیزیں ہیں وہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نا، والجراد والقمل والضفادع، یعنی ان پر ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں، یہ عذاب تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ لا تعداد پتہ نہیں کہاں سے آئے اور پھر کہاں غائب ہو گئے۔ اچھا اب یہ جب 1 ہفتے تک یہ عذاب ان پہ ہوتا رہا
اور ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ جہاں بیٹھتے عذاب ہو جاتا. تو بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور یہ ساری باتیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی اور ان پر سے عذاب ختم ہو گیا. اچھا، اب جو بارش تو ہو چکی تھی، زمین تھی نم، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر یہ خاص کرم کر دیا کہ اس کی وجہ سے ان کی یہ جو کھیت کھلیان وغیرہ تھے نا، وہ بیٹر ہونا شروع ہو گئے، بیٹرمنٹ کی طرف آ گئے. جب وہ بیٹرمنٹ کی طرف آنے شروع ہو گئے تو اب یہ پھر گئے، یہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو بارش تھی، ہم تو ایم ہی پریشان ہو رہے تھے، وہ تو بس ایک موسلا دھار بارش تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دعا کی ہے. تو وہ پھر اپنے پچھلے پرانے راستوں کی طرف چلے گئے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ دوسرا عذاب بھیجا جو جراد کی صورت میں تھا، یعنی ٹڈیوں کی صورت میں تھا، اور پھر اسی طرح. تو اس کے اندر آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے پردے بھی حائل ہو جاتے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک اس کی میں آپ کو مثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتا ہوں کہ جب تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، تو کہ ابو لہب کے ہاتھوں کے متعلق اور اس کی قسمت پھوٹی اور وہ جہنمی ہوا، اور اس کی بیوی کا کیا حال ہو، وہ سارا کچھ جب وہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ کہ وہ اس کی ہلاکت کے بارے میں، اس کا نہ مال، اس کی اولاد کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. تو اس کی جب بیوی جو تھی ام جمیل، جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ بڑی آگ بگولا ہو گئی. اور یہ جو سل بٹے کا جو بٹا ہوتا ہے نا، جس سے آپ پیستے ہیں پرانے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں یہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو خبر بھی ہے کہ سل بٹا کیا ہوتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو سل جو ہے نا وہ ایک بڑا پتھر ہوتا تھا، بڑا بھاری پتھر ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک چھوٹا پتھر ہوتا تھا، اسے بٹا کہتے تھے. تو اگر کوئی چیز پیسنی ہو نا تو پھر وہ سل اور بٹے کے درمیان رکھ کے پھر اس کو رگڑا جاتا تھا، تو پھر وہ پس جاتی تھی. تو بہرحال تو وہ بٹا اٹھا کے لے آئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے حملہ کروں گی. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو جب وہ بٹا لے کے آئی تو صدیق اکبر سے پوچھنے لگی کہ یا ابا بکر این محمد، کہ اے ابو بکر محمد کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات پہ بڑے حیران تھے کہ حضور ساتھ ہی بیٹھے ہیں پر اسے نظر نہیں آتے. تو حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے میرے اور اس کے درمیان ایک اوٹ ڈال دی تھی، ایک پردہ حائل کر دیا تھا کہ میں اسے نظر نہ آتا تھا. وہ بڑی تفصیل سے ہم اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک اللہ نے پردہ حائل کر دیا تھا کہ بارش کا پانی ادھر سے ادھر نہیں جاتا تھا. یہ ایک ایسا ڈائمنشن تھا کہ دیکھنے میں تو آتا تھا پر چھونے میں نہیں آتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے رب کی کرم نوازیاں، میری رب کی قدرتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.